آج ہم اسلام کے دو بہت دلچسپ لفظوں پر بات کر رہے ہیں جی ایمان یعنی وشواس جی اور حیا مطلب شرم و حیا یا شالینتا کہہ لیں. بالکل. اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم صحیح بخاری کی حدیثوں کا سہارا لے رہے ہیں. ہاں، جو حدیث کے سب سے بھروسے مند کلیکشنز میں سے ایک ہے. جی ہاں. اور دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ایمان صرف مطلب دل کے یقین تک ہے یا اس سے آگے بھی جاتا ہے، اور حیا کا اس میں کیا رول ہے، کیا مقام ہے. بالکل. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے ان حدیثوں میں. شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. جی. اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ مطلب شاخیں ہیں، برانچز. 60 سے زیادہ، یہ تو مطلب بہت بڑا دائرہ ہو گیا. ہاں، اور یہ بھی کہ حیا وہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. بالکل، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایمان کو ایک جیسے ایک پیڑ کی طرح بتایا گیا ہے، اچھا. جس کی جڑیں تو ہیں بنیادی عقیدوں میں، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر یقین ہے، ہمارے اچھے کاموں تک، ہمارے اخلاق تک. مطلب جو بڑے فرض ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو ہیں ہی. جی ہاں، وہ تو ہے. پر ساتھ میں لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ہاں، سچ بولنا، وعدہ نبھانا، یہاں تک کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، یہ بھی ایمان. جی ہاں، یہ بھی ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. یہ چیز ایمان کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ دیتی ہے ایک طرح سے. کمال ہے. اور ان سب شاخوں میں خاص طور پر حیا کا نام لینا کہ وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ اپنے آپ میں اہم ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ حیا ہے کیا اصل میں؟ کیا یہ صرف شرمانا ہے، جھجکنا؟ نہیں، آج کل شاید کچھ لوگ ایسا سمجھیں، ہاں، پر جیسے کوئی کمزوری ہو یا پچھڑی سوچ. بالکل. لیکن اسلامی نظریے سے دیکھیں تو حیا بہت گہرا اور پازیٹیو لفظ ہے. اچھا، کیسے؟ اس میں صرف باہری شرم نہیں ہے، اس میں اندر کی شرم ہے. مطلب اپنی عزت کا خیال رکھنا، سیلف ریسپیکٹ. دوسروں کے سامنے ادب، لحاظ، موڈیسٹی جسے کہتے ہیں. جی. کوئی برا کام یا بری بات کرنے سے پہلے ایک اندرونی جھجک ہونا. اچھا، ایک ہچکچاہٹ. ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے غلط کرنے سے شرم محسوس کرنا. یہ تو بہت گہرا مطلب ہوا. اور نفس کی پاکیزگی بھی، یعنی اپنے خیالوں اور ارادوں کو بھی پاک رکھنا. یہ ایک طرح کا کیا کہتے ہیں اندرونی گارڈ ہے. اندرونی گارڈ، واہ. مطلب یہ ہمیں صرف بڑے گناہوں سے نہیں روکتا. نہیں، بلکہ ان باتوں سے بھی جو شاید قانوناً غلط نہ ہو پر ادب کے، شرافت کے خلاف ہوں. اچھا. اور اسی بات کو دوسری حدیث اور پختہ کرتی ہے. وہ کون سی؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے. جی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاب کو دیکھا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ زیادہ ہی ٹوک رہے تھے. شاید کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنی شرم ٹھیک نہیں. اوہ اچھا. تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے کرنے دو، کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے. ارے مطلب اسے کم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو ایمان کی پہچان ہے. ایگزیکٹلی، یہی نکتہ ہے. اسے کمزوری نہیں سمجھا جا رہا. یہ تو بالکل الٹی بات ہوئی جو آج کل شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں. ہاں، اسلام حیا کو کمزوری نہیں بلکہ ایمان سے ملنے والی ایک طاقت مانتا ہے. طاقت؟ کیسے؟ یہ وہ اندرونی احساس ہے، وہ مورل کمپس ہے جو انسان کو بیہودگی سے، بے شرمی سے، غلط کاموں سے بچاتا ہے. اور اس کی طاقت ایمان سے آتی ہے. تو اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں جی تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ایمان صرف کچھ رسموں یا عقیدوں کا نام نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ہماری پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے. ہمارے کام، ہمارے برتاؤ، ہمارے احساس، سب اس میں شامل ہے. صحیح. اور حیا اس میں ایک بہت بہت اہم رول ادا کرتی ہے، ایک بنیاد کی طرح. تو حیا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ بناتی ہے. ہاں، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کو سکھاتی ہے. اور خود اپنی نظروں میں گرنے سے بھی بچاتی ہے. بالکل. یہ برائی کے سامنے ایک ڈھال ہے اور نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور جیسا حدیث نے صاف کر دیا، یہ کمزوری نہیں بلکہ مضبوط ایمان کی نشانی ہے. جی ہاں. تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا گہرا ہے، اور حیا اس کا ایک کتنا نازک مگر کتنا مضبوط حصہ ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان، ایک بہتر مومن بننے میں مدد کرتا ہے. بالکل. اور جاتے جاتے ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. ہاں ضرور. کہ یہ جو حیا کا تصور ہے، مطلب کسی اندیکھی شکتی یا اپنی ضمیر کے سامنے ایک احساس رکھنا، ایک شرم رکھنا، کیا یہ صرف مذہبی دائرے کی بات ہے یا یہ ہماری روز کی زندگی کے جو نیتک فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، کیا ان پر بھی اثر ڈال سکتا ہے؟ بھلے ہم اسے حیا نہ کہیں، پر وہ اندرونی احساس. یہ سوچنے والی بات ہے. کیا وہ اندرونی چیک
وہ سیلف ریگولیشن کیا وہ حیا کا ہی ایک روپ ہے الگ الگ شکلوں میں؟ بالکل. شاید. آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے. جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے. آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے. ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے. کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا. عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات. اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے.